बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एमए मेड लेवल के कोर्स कोड 831 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है फ़लसफ़ा की तारीफ़ और फ़लसफ़े का मफ़हूम। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़लसफ़े से क्या मुराद है या फ़लसफ़े का मफ़हूम क्या है। देखते हैं कि वो क्या है। लफ्ज़ फ़लसफ़ा या फ़िलासफ़ी यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाज फ़िलो बमानी मेहनत और सोफ़ा बमानी हिकमत और दनाई से मिलकर बना है। यानी हिकमत और दनाई से मेहनत, मोहब्बत करना। इस्लाही मेनू में हयात और कायनात के अहम मसाइल पर गौर फ़िक्र करने और उनको समझने की शऊरी कोशिश का नाम फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़ा सरासर अक़ली ज़हनी अमल है। फ़लसफ़ी वसाइल अफ़कार का तनक़ीदी जायज़ा लेता है, इनकी तवज्जिह पेश करता है और अपनी राय का इज़हार करता है। अशिया हक़ाइक़ के साथ साथ अक़ाइद नज़रियात पर बहस करना और उनकी असल हकीकत मालूम करना इसके दायरे अमल में दाखिल है। फ़लसफ़ा सिर्फ़ अक़ल का मुताज है। बकौर असल फ़लसफ़ा हयात व कायनात, इंसान से मुतल्लिक़ अहम और बुनियादी मसाइल के बारे में फ़िक्री कावश, अक़ली जस्तजू का नाम है। नेकी क्या है, बुराई किसे कहते हैं, हक़ व बातिल का पैमाना क्या है। फ़लसफ़ा इस तरह के सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करता है। मशहूर यूनानी मुफ़क्कर अरस्तु के बकौल फ़लसफ़े की इब्तिदा हैरत से हुई, यानी इंसान ने जब ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू की तो मज़ाहिर कायनात को देखकर हैरान रह गया। फिर अपने तजर्बात व मुशाहिदात, इल्म व तफ़क्कुर के ज़रिए इनको जानने की कोशिश की और कायनात की मुख्तलिफ़ अशिया को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में लाने लगा। अलग़र्ज़ फ़लसफ़ा ऐसी तहक़ीक़ और जस्तजू को कहा जाता है जो हकीकत को समझने और उस पर अमल करने की राह मुतय्यन करे। अब हम देखते हैं कि फ़लसफ़े का मौज़ू बहस क्या है। इसकी तारीफ़ जानने के बाद फ़लसफ़े के मौज़ू की 3 जहतें हैं, यानी खुदा, फ़ितरत और इंसान। इस तरह फ़लसफ़े का दायरा अमल अलबियात, तिबियात और इंसानियत पर मुहित है। मसलन इस कायनात का खालिक कौन है, कायनात की गर्ज़ व गायत क्या है, ज़मान व मकान की नौइयत क्या है, कायनात में इंसान की हैसियत क्या है, इर्तिक़ा क्या है, मौत क्या है, सवाब व गुनाह का मेयार क्या है। ये सब फ़लसफ़ियाना सवालात हैं। उन पर हिकमाना तरीक़े से गौर व फ़िक्र करने और उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करने का नाम फ़लसफ़ा है। अब हम फ़लसफ़े का ताल्लुक़ तालीम से देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो मौज़ू बहस है वो भी तालीम है, इसलिए हम फ़लसफ़े का ताल्लुक़ तालीम के साथ देखते हैं। फ़लसफ़ा और तालीम का आपस में नहायत गहरा ताल्लुक़ है। फ़लसफ़े के बगैर तालीम के मक़ासद और तरीक़ा तालीम की मनसूबाबंदी नहीं की जा सकती। तालीम चूँकि किसी कौम की मालूमात, महारत और रवैयों की अगली नस्ल तक मुंतकिल करने का नाम है, और फ़लसफ़ा तालीम इसको अमली जमा अपनाने तक जानने का सरासर काम सरअंजाम देता है। फ़लसफ़ा तालीम में ये जायज़ा लेना कि किस कौम का नज़रिया हयात क्या है और इस नज़रिए को हासिल करने के लिए क्या तालीमी मक़ासद करने चाहिए, और इस मकसद के लिए फ़लसफ़ा मुनासिब तरीक़ाकार का इंतख़ाब करता है। जेम्स रॉस के बकौल, यानी वो कहता है कि फ़लसफ़ा और तालीम एक ही सिक्के के दो रुख है। पहले का ताल्लुक़ गौर व फ़िक्र से और दूसरे का ताल्लुक़ अमल से है। फ़लसफ़ा और तालीम दोनों एक दूसरे के माउन हैं। अग़राज़ व मक़ासद के तयन के लिए फ़लसफ़े को तालीम पर इंसार करना पड़ता है, जबकि रहनुमाई के लिए तालीम फ़लसफ़े की महताज है। चूँकि मक़ासद को हासिल करने के लिए मख़सूस निसाब तरीक़ा तालीम की ज़रूरत होती है, ये काम फ़लसफ़ा सरअंजाम देता है। फ़लसफ़ा तालीम इस मकसद के लिए आम फ़हम, शऊर और फ़लसफ़ियाना सोच विचार, तारीख़ी रवायात से मदद लेता है। चूँकि हर तालीम की कोशिश किसी ख़ास मकसद के लिए की जाती है, इसलिए कहा जा सकता है कि हर तालीमी कोशिश किसी न किसी फ़लसफ़ा हयात की ताबे होती है, और तालीम के मक़ासद दरअसल फ़लसफ़ा हयात के मक़ासद की तरफ ले जाता है। इस बात से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि तालीम और फ़लसफ़ा एक दूसरे के लाज़िम मुलज़िम हैं। फ़लसफ़े के बगैर तालीम और तालीम के बगैर फ़लसफ़े का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हर दौर में फ़लसफ़े की तश्कील, तहक़ीक़, अमल का अंसार तालीमी पर होता है। तालीम के लिए फ़लसफ़े की अहमियत। अब हम देखते हैं कि जो तालीम है इसके लिए फ़लसफ़े की क्या अहमियत है। फ़लसफ़ा मकसद हयात का तयन करता है। तालीम सिर्फ़ पढ़ने और मालूमात हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि तालीम इंसान को एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी मुमकिनार करती है। तालीमी मैदान में सिर्फ़ अमारतों
کتابوں، میز کرسی، اساتذہ اور طلباء کے بیٹھنے کی جگہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ تعلیم کا تعلق فرد کے تعلیم اور نصب العین اور نظریہ حیات کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد حیات اسلامی ہے، لہٰذا ہمارا فلسفہ تعلیم بھی اسلامی ہوگا۔ یہ رہنمائی ہمیں تعلیم میں فلسفے کی تواسط سے ملتی ہے، لہٰذا تعلیم میں تعلیمی فلسفے کی بڑی اہمیت ہے۔ فلسفہ حیات کے تعین کے بغیر تعلیم عمل میں کامیابی مراحل نہیں طے کر سکتا، کیونکہ کسی قوم کا فلسفہ حیات قوم کے تعلیمی نظام کا محور ہوتا ہے اور اسی کے تحت نصاب کی تدوین ہوتی ہے۔ فلسفہ مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے۔ تعلیمی فلسفے کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کہ وہ ہماری تعلیمی مقاصد کے تعین میں مدد دیتا ہے۔ آج ہم اپنے نظام تعلیم میں تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بنیادی تقاضے اور فلسفہ حیات کے مطابق تعلیم کے مقاصد مقرر نہیں کیے گئے۔ آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہیں، ان کی اعلیٰ تعلیم بے مقصد ہو رہی ہے۔ مقصد حیات کی تکمیل ہوتی ہے۔ کیا موجودہ تعلیم ہماری روحانی قلبی سکون کا باعث ہے، اور کیا آج کی تعلیم ہمارے دکھ و الجھنوں کا مداوع کرتی ہے؟ اس قسم کے مسائل تعلیمی فلسفے کے توسط سے حل کیے جا سکتے ہیں اور تعلیم کے معیار اور مقاصد فلسفے کی رہنمائی میں مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ فلسفہ اور نصاب تعلیم۔ تعلیم میں نصاب سازی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ نصاب میں مقاصد تعلیم کے اصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے توسط سے تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ نصاب میں ایسے مضامین اور موضوعات شامل کیے جاتے ہیں جو مقاصد تعلیم کی تکمیل میں معاون کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سوال کیا جائے کہ معیاری نصاب کیا ہے، نصاب میں کون کون سے مضامین اور موضوعات شامل کیے جائیں، کون کون سی ثقافتیں، جمالیات کی اقدار نصاب میں جگہ دی جائے، تو ان سب سوالوں کا جواب تعلیمی فلسفہ دے گا۔ تعلیم میں فلسفے کے بغیر معیاری مضامین کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ان سے تعاون کے بغیر بہترین نصاب سازی کی جا سکتی ہے۔ سیرت و اخلاق کے معیار فلسفہ مقرر کرتا ہے۔ تعلیم سیرت اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ اگر کسی تعلیم سے ہمارے بچوں میں بہتر عادات کی تشکیل نہ ہو اور ان کی عادات میں تعمیر ترقی نہ ہو رہی ہے، تو ایسی تعلیم بے فائدہ ہے۔ تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ ہر مفکر تعلیم طلباء کے اخلاق و کردار کی تعلیم پر زور دیتا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم میں اخلاق کی سیرت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی تعلیمات جس قدر اخلاق حسنہ کی تربیت کرتی ہے، شاید ہی کوئی اور تعلیم کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخلاق کیا سیرت و کردار سے مراد ہے؟ کون سی ایسی صفات، عادات جو ہماری سیرت و کردار کو سنوار سکتی ہیں؟ اب اگر ہم اپنے بچوں کی سیرت اور کردار کے اوصاف پیدا کرتے ہیں تو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ کون سی اخلاقی و کرداری اور اعلیٰ معیار۔ اس سلسلے میں تعلیمی فلسفہ ہماری بڑی مدد کرتا ہے اور اپنی نئی نسل کی تربیت قدروں کے مطابق کر سکتے ہیں۔ فلسفہ اور معیاری تعلیم۔ تعلیم کا معیار اس وقت بلند ہوتا ہے جب تعلیم طلباء کو معیاری تعلیم دی جائے، ان کا نصاب معیاری ہو، مضامین میں معیاری باتیں شامل ہوں۔ فلسفہ تعلیم کے معیار کو بلند کرنے میں بڑی معاونت ثابت ہوتی ہے۔ فلسفہ ہر شعبے کی سطحی انداز سے قبول نہیں کرتا، بلکہ عقل، شعور کی کسوٹی، علم اور تجربات کی میز پر چیزوں کو پرکھتا ہے۔ تعلیم میں اس کے ذریعے غیر معیاری باطل تصورات، مفروضات کو رد کیا جاتا ہے اور صرف معیاری موضوعات شامل تدریس کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب طلباء کی سوچنے اور فکر کرنے کے انداز ارتقا پائیں گے تو ان کے خیالات میں بلندی پیدا ہوگی اور عمل میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ غرض یہ کہ تعلیمی فلسفے کے توسط سے تعلیم کا معیار بلند ہوگا، اس طرح معاشرہ بھی ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ فلسفہ تنقیدی نشوونما۔ تعلیم میں بہت سے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں جن پر منطقی انداز میں بحث ہونی ہے، خصوصاً بڑی جماعتیں میں طلباء متعدد معاشرتی مسائل اور ادبی موضوعات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ طلباء میں تنقیدی صلاحیتیں فروغ پائیں۔ اگر تعلیم میں فلسفیانہ انداز فکر اختیار کیا جائے تو اس سے ہمارے طلباء میں بہتر تنقیدی صلاحیتیں فروغ پائیں گی۔ فلسفہ اور تعلیمی مقاصد کا تعین۔ ہر تعلیمی نظام کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہوتے ہیں۔ جہاں تک تعلیم اور اس کے مقاصد کا تعلق ہے تو ان کا تعین فلسفے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح قدیم یونان میں طاقت کا حصول زندگی کا اہم مقصد قرار دیا جاتا تھا اور تعلیم کا بنیادی مقصد بھی مناسب عسکری تربیت فراہم کرنا تھا، ان افراد زیادہ سے زیادہ طاقت و مہارت حاصل کر لیں۔ اسی طرح اسلام میں فلسفہ تعلیم فلسفہ حیات پر خدا کی اطاعت کا اصول پوری طرح حاوی ہے اور زندگی کے تمام معاملات اسی کی ہدایت اور رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق اسلام میں دی جانے والی تعلیم کا اہم مقصود خدا کی خوشنودی کا حصول ہے۔ تحریک پاکستان کے دنوں میں آزادی کا حصول سب سے اہم مقصد بن کر سامنے آیا تھا۔ اس دور میں قائم کیے جانے والے تعلیمی اداروں خصوصاً علی گڑھ یونیورسٹی اور سندھ مدرسۃ الاسلام اس مقصد کے لیے کافی جدوجہد کی۔
فلسفہ نصاب تعلیم مقصد تعلیم کے حصول کے لیے نصاب سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے طلباء کے تجربات، ان کی سرگرمیوں، ان کی دلچسپیاں منظم انداز میں جاری رہتی ہیں۔ مادیت پر انحصار رکھنے والے معاشروں میں مادیت پر مبنی نصاب اور روحانیت پر انحصار رکھنے والے معاشروں میں روحانیت پر مبنی اختیار کیا جاتا ہے۔ ہر قوم اپنے فلسفہ حیات کے مطابق نصاب کی تدوین کرتی ہے۔ مسلمانوں دینی تعلیم کے قرآن و حدیث کی تعلیم اور عیسائیوں میں بائبل وغیرہ کی تعلیم مذہبی فلسفہ حیات کی نشاندہی کرتی ہے۔ فلسفہ نظم و ضبط حر قوم اپنی زندگی کے لیے جس نوعیت کے نظم و ضبط کا انتخاب کرتی ہے، براہ راست وہی نظم و ضبط تعلیم میں عمل میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ کمیونسٹ ممالک میں حکمران عوام کی شراکت کے بغیر کام کرتی ہے اور اس طرح ایک جبری نظم و نسق پیدا ہوتا ہے۔ یہی نوعیت تعلیمی ادارے میں بھی رہتی ہے، وہاں بر راست تمام اختیارات معلوم ہوتی ہے۔ فلسفہ طریقہ تدریس ہر فلسفہ طلباء جو ہر فلسفہ طالب علم کے بارے میں جو رائے بیان کرتا ہے، وہی رائے وہاں کے طریقہ تدریس نمایاں ادا کرتی ہے۔ روسو نے تدریسی طریقے میں فطری انداز میں آزادی کے فروغ پر زور دیا ہے، جس کے نتیجے میں آزادی خود شراکت کی بنیاد پر مبنی طریقہ تدریس وجود میں آئے۔ اسلام اجتماعی تعلیم و تدریس پر زور دیتا ہے، اس لیے اسلام میں اجتماعی تدریس کی مناسبت سے لیکچر کا طریقہ تدریس سامنے آیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا، اور جہاں سے بھی آپ اس کے بارے میں اگر کوئی مزید کے بارے میں رہنمائی دینا چاہتے ہیں یا تعلیمی میدان میں کوئی مشورہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنے مسائل اور امپرومنٹ کا سجیشن کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں اور اپنی لیکچر میں مزید بہتری لانے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔